بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے بارے میں یہ میرے بیان کی دوسری قسط ہے۔ جنت کی چابی شہادت دینا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جنت کی دوسری چابی ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنا بھی جنت کی چابی ہے۔ اگر اس کی روزانہ تلاوت کی جائے تو انسان جنت میں داخل ہو جائے گا مرنے کے فوراً بعد۔ اور نماز کی چابی طہارت ہے، حج کی چابی احرام ہے، جنت کی چابی توحید ہے، نعمتوں میں اضافے کی چابی شکر ہے، دل کی حیات کی چابی قرآن میں تدبر ہے، رزق کی چابی استغفار ہے اور تقوی ہے، ذکر سے غفلت کی چابی جہنم ہے، شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی چابی ہے، نظر بازی کرنا عشق کی چابی ہے۔ جنت کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے توحید کا راستہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن میں 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ تو اس کو مجھے عطا فرما اور اس کو مجھ میں داخل فرما۔ اور جو آدمی دن میں 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جہنم جو ہے وہ کہتی ہے کہ پروردگار فلاں آدمی مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہر دن جنت اور دوزخ دونوں سوال کرتی ہیں۔ جنت کہتی ہے یا رب قد طابت ثماری وطردت انہاری واشتقت الی اولیائی فعجل الی باہلی۔ اے میرے پروردگار، بے شک میرے پھل پک چکے ہیں، میری بہتی نہریں بھرپور جاری ہیں اور میں اپنے رہائشیوں کا شوق رکھتی ہوں، تو میرے اہل کو جلدی بھیج دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم 2 عظیم چیزوں کو نہ بھولو۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 عظیم چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا جنت اور دوزخ۔ جنت کے نام اور مقامات 12 تقریباً ہیں۔ الجنت، جنت کے مقام کا نام الجنت ہے۔ الجنت ایسے باغ کو کہا جاتا ہے کہ اس میں داخل ہونے والا درختوں کے درمیان چھپ جاتا ہے۔ اس میں اتنے زیادہ درخت ہیں کہ ایک آدمی اس میں چل رہا ہو وہ دور سے نظر نہیں آئے گا کوئی یہاں پہ کوئی آدمی ہے۔ جنت کے دوسرے مقام کا نام دارالسلام ہے۔ پارہ نمبر 8 سورہ انعام میں ہے، لہم دار السلام، ان کے لیے ان کے رب کے یہاں سلامتی کا گھر ہے۔ اس جنت میں داخل ہوتے وقت فرشتے سلام علیکم بما صبرتم کہیں گے کہ تم پر سلام ہو اس وجہ سے کہ تم دنیا میں صبر کرتے رہے۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ سلام کہیں گے، فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم۔ جنت کا تیسرا مقام دار الخلد ہے۔ اس جنت کے پھل اور سائے دائمی ہیں۔ جنت کا چوتھا مقام دار المقامہ ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں اپنے فضل سے آباد رہنے والے گھر میں اتارا۔ اور جنت کا 5واں مقام جنت الماوا ہے۔ اس جنت میں شہیدوں کی روحیں اور جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کا ٹھکانہ ہے۔ جنت کے 6واں جو نام ہے اور جو 6ٹھی جنت ہے اس کا نام ہے جنت عدن۔ جنت عدن یہ خاص جنت ہے، اس میں سونے اور موتیوں کے کنگن زیور پہنائے جائیں گے عورتوں مردوں کو۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، بسنے کے باغات میں ستھرے گھر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں آسمان دنیا پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت عدن میں داخل ہوا، میرے ہاتھ میں ایک سیب گرا، جب میں نے اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھا تو وہ ایک خوبصورت حور میں تبدیل ہو گیا جس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں۔ میں نے اس سے کہا تو کس کے لیے ہے؟ اس حور نے کہا کہ میں آپ کے بعد آنے والے خلیفہ کے لیے ہوں۔ جنت عدن کے اندر حور عین ہوگی۔ عدن جنت کے محل میں 2,50,00,000 عورتیں ہوں گی۔ اس محل میں نبی یا صدیق یا شہید کے علاوہ اور کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ تفسیر کبیر صفحہ نمبر 136 جلد نمبر 16۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر ایک مرتبہ جنات عدن آیت پڑھی اور فرمایا کہ اس جنت میں ایک محل ہے، اس کے 4000 دروازے ہیں، ہر دروازے میں 25,000 حور عین ہیں، اس میں یا نبی داخل ہوگا یا صدیق یا شہید داخل ہوگا۔ اور سلسبیل نام کا ایک چشمہ ہے، وہ بھی جنت عدن کے اندر سے نکلے گا اور ساری جنتوں کے اندر جائے گا، اور ساری جنتوں سے ہوتا ہوا واپس جنت عدن میں آ جائے گا، اور تمام جنتوں میں اس کا بہاؤ ہوگا۔ جنت کا 7واں مقام دارالحیوان ہے۔ قرآن پاک میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر ہے 64، پارہ نمبر 21، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ بھی دائمی گھر ہے رہنے کے لیے۔ 8ویں جنت ہے فردوس، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ فردوس ساری جنت کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت کا۔ فردوس اس باغ کو کہتے ہیں جو انگوروں کی بیلوں والا ہو۔ جنت عدن اور جنت فردوس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ جنت عدن کے درخت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لگائے ہیں۔ 9واں مقام جنت کا ہے جنت نعیم۔ یہ جنت عمدہ خوشبوؤں، رونق والے مناظر، کشادہ رہائش گاہوں اور قسم قسم کی نعمتوں پر، کھائی جانے والی، جو پی جانے والی اور پہنی جانے والی نعمتیں ہیں ان پر مشتمل ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، ان المتقین فی جنات النعیم، بے شک پرہیزگار لوگ جنت نعیم میں ہوں گے۔ متقین علی سرر مصفوفہ، صف در صف بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، تو ہم نے نکاح کر دیا ان کا حور عین سے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت نعیم اور جنت فردوس اور جنت عدن کے اندر حور عین ہوں گی۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور لگاتار ان کو دیے جائیں گے پھل اور گوشت جو وہ پسند کریں گے، جو وہ چاہیں گے۔ سورہ طور آیات نمبر 17 سے 20۔ جنت نعیم جنت الفردوس اور جنت عدن کے درمیان واقع ہیں۔ جنت نعیم میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں۔ ان جنتوں میں وہ آدمی داخل ہوگا جو گناہ کا ارادہ نہیں کرتا اور اللہ کے عظمت کے ساتھ یاد کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ خوف و خشیت میں پروان چڑھتے ہیں، نوجوانی میں ہی نیک بن جاتے ہیں، جنت نعیم میں وہ داخل ہوں گے۔ جنت کا 10واں مقام ہے المقام الامین۔ قرآن پاک میں ہے، ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار امن والی جگہ میں ہوں گے۔ امین ہر قسم کی آفت، پریشانی اور تکلیف سے امن پانے والے کو کہتے ہیں۔ جنت میں میووں کے ختم ہونے کا یا نقصان کا یا برے اثرات کا کوئی خوف نہ ہوگا، نہ ان کو جنت سے نکالے جانے کا خوف ہوگا، موت سے بھی امن میں رہیں گے۔ جنت کا 11واں مقام ہے، اس کا نام ہے مقعد الصدق، اور 12واں مقام ہے قدم الصدق۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ قمر کی آیت نمبر 54 اور 55، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہوں گے، سچی بیٹھنے کی جگہ میں، ہر چیز پر قبضہ رکھنے والے بادشاہ کے نزدیک بیٹھے ہوں گے۔ اللہ نے یہاں جنت کا نام مقعد صدق فرمایا ہے، اس لیے کہ جنت میں جس چیز کا ارادہ کیا جائے گا وہ اس کے اندر اچھے مقام میں حاصل ہو جائے گی، پختہ اور مکمل طور پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن زیورات جو کچھ ان میں ہے سب کچھ چاندی کا ہے، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن زیورات سب کچھ سونے کا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل جنت کون کون لوگ ہیں؟ نبی، صدیق، شہید، پرہیزگار، خوشی اور تکلیف میں خرچ کرنے والے، غصہ پینے والے، معاف کرنے والے، رب پر بھروسہ کرنے والے، عورت جو خاوند سے راضی رہے، اس سے ناراض نہ ہو، اعضاء کو نہ داغنے والے، جھاڑ پھونک نہ کرانے والے، بدفعلی نہ پکڑنے والے۔ پوچھا گیا کہ اس جنت کی تعمیر کیسی ہوگی؟ فرمایا، 1 اینٹ سونے کی، 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، اس کا گارا مہکتی ہوئی کستوری کا ہوگا، اس کے کنکر موتیوں کے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، سفید میدے کی طرح خالص کستوری کی مٹی ہوگی۔ دوسری حدیث میں ہے، جنت کی زمین سفید چاندی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سفید پیدا کیا ہے، وہاں سورج چاند نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کیا کوئی جنت کی تیاری کرنے والا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں،
ہم جنت کے لیے تیاری کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کہو، تو صحابہ کرام نے انشاءاللہ کہا۔ جنت کے محلات بہت سے ہیں۔ جنت کے محلات کیسے ہیں جہاں پہ مسلمانوں نے جا کے رہنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول کھول کر اپنی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں جنت میں داخل ہوا، میں سونے کے بنے ہوئے محل کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ قریش کے ایک جوان کا ہے۔ میں نے خیال کیا کہ میں بھی قریشی ہوں، پھر میں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ جواب دیا عمر بن خطاب۔ دوسری حدیث جابر کے الفاظ ہیں کہ وہ سونے کا بنا ہوا مربع شکل کا محل تھا۔ جنت میں سونے کے بھی محل ہیں اور چاندی کے بھی اور موتیوں کے بھی اور ہیرے موتیوں کے اور یاقوت کے بھی اور زبرجد کے بھی۔ جنت کے یہ محل کن کو ملیں گے؟ فرمایا جو کلام اچھی کریں، بکثرت روزے رکھیں، اچھی گفتگو کریں، کھانا کھلائیں، سلام پھیلائیں، رات کو عبادت کریں۔ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو زنجیر کو تختوں پر ماریں گے، زنجیر کی آواز حوروں کو پہنچے گی تو وہ معلوم کر لیں گی کہ بے شک ان کا خامد آ گیا ہے۔ جلد بازی ان کو ہلکا کر دے گی، ہلکا پھلکا کر دے گی۔ پھر وہ جنت کے چوکیدار کو جلد دروازہ کھولنے کو کہے گی تو وہ دروازہ کھولے گا۔ اگر آدمی کو اللہ نے اپنی پہچان نہ کروائی ہوتی تو اس چوکیدار کو دیکھ کر سجدے میں گر جاتا، جبکہ اس کی روشنی اور چمک دیکھے گا۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے گا، وہ اپنے خیمے سے نکل کر اس کے گلے لگ جائے گی اور کہے گی کہ تو میری محبت ہے اور میں تیری محبت ہوں۔ پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا، اس کی بنیاد سے لے کر چھت تک 100 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، موتیوں اور یاقوت کے پتھروں سے تعمیر شدہ ہوگا وہ تمام مکان۔ کچھ پتھروں کا رنگ سرخ ہوگا، کچھ کا رنگ سبز ہوگا، کچھ زرد رنگ کے ہوں گے۔ پھر وہ راستہ تخت کے پاس آئے گا تو ہر تخت کے اوپر تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور 70 تخت بچھے ہوئے ہوں گے۔ ہر تخت پر 70 بستر ہوں گے، ہر بستر پر 70 بیویاں ہوں گی، ہر بیوی پر 70 جوڑے لباس کے ہوں گے۔ اہل جنت کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کچھ نہریں شہد کی ہوں گی، کچھ دودھ کی اور کچھ شراب کی ہوں گی۔ جنتی سرمیلی آنکھوں والے، سفید رنگ گگریالے بالوں والے ہوں گے، 33 سال کی عمر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شیریں زبان، آدم اسلام کے جیسا قد اور عیسیٰ اسلام کی عمر کے ہوں گے۔ جنتیوں کو سب سے پہلے مشروب سلسبیل چشمے سے دیا جائے گا۔ والدین کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تلقی کرنے والا جنت کی خوشبو کو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ جنت میں جب آدمی بیٹھے ہوں گے تو ان کو دنیا کے کھیل یاد آئیں گے کہ دنیا میں فلاں فلاں کھیل کھیلتے تھے۔ تو جنت میں ایک درخت ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے فلاں درخت کے پاس جاؤ، وہاں سے تمہارے کھیلنے کا سامان نکلے گا۔ درخت کے اندر سے کھیل ظاہر ہوں گے، اس کے اندر سے کھیلنے کا سامان نکلے گا، اس کے اندر پھر اس کے ساتھ بھی جنتی ایک پارک میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے کھیلیں گے۔ ایک درخت سے وہ تمام کھیل اور کھیلوں کا سامان ظاہر ہوگا۔ جنت میں ایک درخت ہے، اس کا نام طوبہ ہے۔ طوبہ ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اہل جنت کا لباس ہوں گی، اس پر پھول بھی لگے ہوں گے، ان پھولوں کے اندر سے کپڑے نکلیں گے سلے سلائے۔ مٹکوں، دیگوں اور ڈولوں جتنے بڑے پھل بھی اس درخت پر ہوں گے، وہ پھل دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کو بیدج کہا جاتا ہے، اس پر یاقوت کے گنبد ہوں گے۔ جنتی وہاں جائے گا اور لڑکیاں جو وہاں پہ ہوں گی ان کو دیکھ کر پسند کر لے گا، جو پسند آئے گی اس کی کلائی پر ہاتھ رکھے گا، وہ اس کے ساتھ چل پڑے گی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَأَزْوَاجُهُمْ حُورٌ عِينٌ، ان کی بیویاں حور عین ہوں گی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان کا نکاح حور عین سے کر دیں گے۔ حور عین کون ہے؟ حور عین جنت کی ساری حوروں سے زیادہ خوبصورت حوریں ہیں جو اللہ نے خاص طور پر بنائی ہیں اور اپنی قدرت کے ساتھ پیدا کی ہیں۔ حور عین وہ ہیں جن کو دیکھ کر نظر حیران ہو جائے، ان کی نرم جلد اور صاف رنگت کی وجہ سے ان کی جانب دیکھنے والا اپنا چہرہ ان کے جگر میں دیکھے گا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٌ، اور ان جنت والوں کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ تمام مفسرین کا
اس پر اتفاق ہے کہ ان عورتوں کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کے خاوندوں کی نگاہیں ان پر جمی رہیں گی، ان کا حسن و جمال کسی دوسری جانب ان کو دیکھنے ہی نہ دے گا۔ قاصرات کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ عورتیں اپنے حسن و جمال کی وجہ سے اپنے خاوندوں کی نظروں کو اپنے آپ پر جمائے رکھیں گی، مردوں کی ہم عمر ہوں گی۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ عورتیں لال ہیرو اور مونگے موتیوں کی طرح ہوں گی، اور سفید موتیوں کی طرح ان کا جسم ہوگا اور یاقوت کی طرح ان کے گال سرخ ہوگے۔ حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں پردے میں ہوں گی، بند کی ہوئی ہوں گی، اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں گی، نہ کسی کی طرف نظر اٹھائیں گی۔ فیہن قیرات حسان، وہ اچھی صفات والی، اعلیٰ اخلاق و عادات والی، خوبصورت چہرے والی ہوں گی۔ ہر مسلمان کو جنت کے اندر ایک خیرہ نام کی حور ملے گی۔ ہر خیرہ کا ایک خیمہ ہوگا، ہر خیمے کے 4 دروازے ہوں گے، ہر دروازے میں ہر دن فرشتے اللہ کی طرف سے تحفے اور ہدیے لے کر داخل ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے ان کو ایک خاص انداز میں پیدا کیا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان کو کنواریاں، عروباً پیار دلانے والیاں، اطراباً مردوں کی ہم عمر بنا دیا۔ واللہ کم من خیرۃ ان تبسمت ضاء لها نور من الفجر یعظم، اور اللہ ہی کا فضل ہے کہ اس میں کتنی ہی ایسی حسین حوریں ہیں کہ اگر وہ مسکرائیں تو ان کی مسکراہٹ کی وجہ سے فجر صادق سے بھی بڑھ کر روشنی پھیل جائے۔ فَإِن كُنتَ ذَا قَلْبٍ عَلِيلٌ بِحُبِّهَا فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا وَصْلَهَا لَكَ مَرْحَمٌ، اگر تو ان کی محبت میں بیمار دل والا ہے تو ان سے ملنے کے بغیر تیرے لیے کوئی مرہم نہیں ہے۔ فَيَا خَاطِبُ الْحُسْنَاءَ إِن كُنتَ رَاغِبًا فَهَذَا زَمَانُ الْمَهْرُ فَهُوَ الْمُقَدِّمُ، اے مخاطب ان حسین عورتوں سے نکاح کے خواہش مند، اگر تو واقعی رغبت رکھنے والا ہے تو یہ زمانہ، یہ دنیا جو ہے، یہ مہر ادا کرنے کا زمانہ ہے۔ وہ مہر ابھی آگے بھیج دے گا تو وہ آگے پہنچ جائے گا اور تیرا نکاح ان سے دنیا میں ہی کر دیا جائے گا اور نکاح کا فیصلہ دنیا میں ہو جائے گا۔ اور وہ عورتیں، ان کو اللہ کی طرف سے پیغام مل جاتا ہے کہ فلاں حور تیرا نکاح فلاں دنیا کے مرد سے کر دیا گیا ہے، اس کے فلاں اچھے نیک عمل کی وجہ سے۔ ان نیک اچھے اعمال میں صحیح اعتقاد ہے سب سے پہلے اول نمبر پہ، کہ ہمارا ایمان، یقین، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ نیک اعمال ہمارے پاس ہوں۔ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ درود شریف ہو۔ یہ ان حوروں کا حق مہر ہے۔ لہذا تو اس دنیا میں صحیح عقیدے پر قائم رہتے ہوئے نیک اعمال کر کے ان عورتوں کا مہر آگے بھیج دے۔ وَكُنْ مُبْغِضًا لِلْخَائِنَاتِ لِحُبِّهَا فَتَحَظِّ بِهَا مِن دُونِهِنَّ وَتَنَعَّمْ، اور تو ان جنت کی عورتوں کی محبت کی خاطر دنیا کی خیانت کرنے والی عورتوں سے بغض رکھنے والا ہو جا، پھر ان دنیا کی عورتوں سے بچ کر ہی تو ان جنت کی عورتوں کے ساتھ حصہ پائے گا اور خوشیاں منائے گا۔ اپنی منکوحہ عورت کے ساتھ دنیا میں رہنا ضرورت ہے اور حرام کاری سے بچنے کا ثواب بھی ہے۔ ان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جن عورتوں سے بچنے کی تلقین ہو رہی ہے وہ حرام میں مبتلا کرنے والی ہیں۔ ہر جنتی کا 4000 کنواری اور 8000 بیوہ عورتوں سے نکاح کر دیا جائے گا، اور ساتھ ہی 100 حور عین بھی ملیں گی۔ جنت کی حور گلاب کے پھول اور سیب کی طرح حسین رخساروں والی، موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانت ہوں گے، ان کی کمریں باریک ہوں گی، ان کے چہروں کا حسن ایسا ہوگا گویا سورج ان کے اندر گردش کر رہا ہے۔ جب وہ مسکرائیں گی تو جنت روشن ہو جائے گی۔ اگر جنت کی حور آسمان سے دنیا میں جھانک لے تو ساری دنیا روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور مخلوق کی زبانیں اللہ کی تسبیح و تقدیس میں پکارنے لگ جائیں۔ مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز جگمگا اٹھے اور سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ ہر چیز جو زمین پر موجود ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور جنتی آدمی کی تمام آرزوؤں سے بڑھ کر آرزو اس عورت کے ساتھ وصال ہوگا۔ جنت کی حور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حسین سے حسین ہوتی جائے گی اور آدمی اسے اکتائے گا نہیں۔ جب کبھی وہ اس سے بات کرے گا تو اس کے کانوں میں
موتیوں کی لڑیاں اور بکھرے ہوئے موتی بھر دے گی، یعنی اس کے الفاظ اور آواز اتنی حسین ہوگی، اس کی گفتگو لمبی ہو جائے تو اکتاہٹ میں نہ ڈالے، اور اگر وہ کوئی چیز پکڑائے تو اس پکڑانے سے بھی بڑھ کر کوئی چیز زیادہ لذیذ اور مزیدار نہ ہوگی۔ یہ سب باتیں صحیح اور سنن اور مستند احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان احادیث کو روایت کرنے والے حضرت جریر، حضرت صہیب، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان حدیثوں کو آگے دوسروں کو پہنچانے کی، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان سب حدیثوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی فرمائے، اور تمام دنیا کے انسانوں اور مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔